یا رسول اللہ وسلم علیک یا کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ آپ کے والدین معاذ اللہ مواحد نہ تھے. حقیقت اس کے برعکس ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے والد طارق تھے اور وہ خاص ملازم تھے نمرود کے. اور رب عربی میں پالنے والے کو کہتے ہیں. حقیقتاً پالنے والا تو رب العالمین ہی ہے، مگر مجازاً اس پالنے کی نسبت کبھی مخلوق کی طرف بھی ہو جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور عرض کر کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا ان دونوں یعنی والدین نے مجھے بچپن میں پالا. تو وہ والدین کیونکہ بچے کے لیے مظہر ربوبیت ہوتے ہیں، اسی لیے مجازاً نسبتاً ربوبیت اس کی طرف کر دی. اسی طرح والدین کو اسباب پالنے کے حکومت سے مہیا کرتے تھے، لہذا بادشاہ کو مجازاً رب کہہ دیا. حضرات گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ رب حقیقی کی بات فرما رہے تھے، اس لیے ایسے سوالات فرماتے گئے تاکہ مبلغین کو تبلیغ کا انداز بھی مل جائے اور والدین کی عزت کا بھی پتہ چل جائے اور مسئلہ بھی واضح ہو جائے. آپ کا انداز تبلیغ تھا حکیمانہ اور اخلاق سے بھرپور. جب اس حکمت والی مبلغ نے رشد و ہدایت کے موتی لٹائے اور والدہ کو حقیقت پر پڑے ہوئے پردے ہٹا کر شان توحید کو اشکار کیا تو والدہ سمجھ گئی، کیونکہ اب اس کے آگے رب حقیقی کی ذات تھی. تو فرمایا اے بیٹے خاموش ہو جائیے. اور یہ لوگ جس عزر کا نام لے کر بہکاتے ہیں وہ بت پرست تھا. عزر آپ کا چچا تھا، باپ نہیں تھا، کیونکہ قرآن کریم میں چچا پر باپ کا لفظ بھی بولا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اذ قال ابراہیم لربہ لأبی عزر. حضرات اکرامی توجہ چاہوں گا، یہ عین حق و ثواب ہے کہ باپ کے علاوہ چچا، دادا اور پردادا پر بھی قرآن پاک میں اب کا لفظ استعمال ہوا ہے. توجہ چاہوں گا، دیکھیے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام بوقت مثال اپنے بیٹے کو فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹو تم میرے پاس کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب عرض کرتے ہیں نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. ہم عبادت کریں گے آپ کے رب کی اور آپ کے ابا حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے رب کی. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام. تو یعقوب علیہ السلام کے باپ ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے بھائی ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، یعنی یعقوب علیہ السلام کے چچا اسماعیل علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام. گویا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے دادا حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام پردادا ہوئے. اب قرآن نے پردادا، دادا اور دادے کے بھائی پر لفظ آبا کا اطلاق فرمایا ہے. آبا چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے. اسی طرح آزر پر لفظ اب کا اطلاق فرمایا، کیونکہ آزر ہی ابراہیم علیہ السلام کا بظاہر کفیل تھا اور آپ کی سرپرستی بظاہر وہی کیا کرتا تھا. حضرات گرامی، جب والدہ کو جمال حقیقی سے پردے ہٹا کر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے مشاہدہ کرایا تو اب والدہ نے کہا کہ خاموش ہو جائیے، کیونکہ اس سے آگے اب بولنے کی گنجائش نہیں. ایک اور روایت میں علامہ معین کاشفی رحمۃ اللہ علیہ صاحب معارج النبوت میں لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ محترمہ سے پوچھا کہ اے والدہ محترمہ میں خوبصورت ہوں یا آپ؟ تو والدہ نے کہا کہ بیٹا تم زیادہ خوبصورت ہو. ابراہیم علیہ السلام نے پھر سوال کیا کہ آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا میرے والد؟ والدہ نے جواب دیا میرا حسن تمہارے والد سے زیادہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور سوال کر دیا کہ بادشاہ زیادہ خوبصورت ہے یا میرے والد؟ تو والدہ نے کہا کہ تمہارے والد زیادہ خوبصورت ہے. اب آپ نے اپنے رب کے عطا فرمودہ رشد و ہدایت کی بدولت حجابات اٹھانے شروع کر دیے اور کہا کہ اگر میرے والد کا پروردگار بادشاہ ہے تو اس نے خود سے زیادہ حسین میرے والد کو کیوں کیا؟
اور اگر میرے والد تمہارے پروردگار ہیں تو انہوں نے خود پر تم کو کیوں حسن و جمال میں کیوں فوقیت دی؟ اسی طرح اگر میری پروردگار آپ ہیں تو مجھے خود پر کیوں ترجیح دی؟ علامہ ابن کاشفی لکھتے ہیں کہ وہ تجربہ کار عورت ان سوالات کے جواب سے عاجز ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام کے والد کے پاس ہے اور یہ سارے واقعات ان کو بتا دیے۔ تو حضرات گرامی، ایک دن آپ نے اپنے والدہ سے پوچھا کہ اے والدہ، اس غار کے علاوہ کوئی اور جگہ بھی ہے؟ والدہ نے کہا اس کا تاریخ غار میں تمہیں حفاظت کی وجہ سے رکھا ہے تاکہ تم دشمنوں کے شر سے محفوظ رہو، ورنہ یہ خطہ زمین تو بڑا وسیع اور عریض ہے۔ آپ نے یہ سن کر والدہ سے کہا کہ اچھا انتظار کرو، آفتاب اس طرح غروب ہو کہ جس طرح عشق عاشق کے دل میں جاگزین ہوتا ہے۔ جب رات ہوئی تو آپ کو غار سے باہر لایا گیا۔ آپ نے ستاروں کو ملاحظہ فرمایا اور لوگوں کو دیکھا کہ ستاروں کے سامنے سجدہ زیر ہے اور ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، پھر جب چھا گئی ان پر رات تو دیکھا انہوں نے ایک ستارے کو تو بولا کیا یہ میرا رب ہے؟ علماء مفسرین نے فرمایا کہ ستارہ سے مراد زہرا ہے اور یہ فطرہ سوالیہ ہے۔ کالا کے بعد حمزہ استفہامیہ پوشیدہ ہے۔ اصل میں عبارت یوں ہے کالا ہاذا ربی، فرمایا کیا یہ ستارہ میرا رب ہے؟ توجہ چاہوں گا، یہ بھی حکیمانہ رشد و ہدایت رشد و انداز ہے۔ یوں نہیں فرمایا کہ تم ستارے کو پوچھتے ہو لہذا تم بے ایمان اور مشرک ہو گئے، جس طرح کہ آج مسلمانوں کو مشرک اور کافر بنانے والے یہ تبلیغی جماعت والے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم سنت ابراہیم کی ادا کر رہے ہیں۔ ان عقل کے اندھوں سے کوئی پوچھے کہ ابراہیم علیہ السلام تو بت پرست ہو، ابراہیم علیہ السلام تو ستارہ پرست ہو، ابراہیم علیہ السلام تو سورج پرست ہو، ابراہیم علیہ السلام تو چاند پرست ہو اور ان کی عبادت کرنے والوں سے مخاطب تھے، اور تم کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں سے مخاطب ہوتے ہو۔ اگر تم نے سنت ابراہیمی ادا کرنی ہو تو جاؤ جہاں بتوں کو عبادت کی جاتی ہے وہاں جا کر تبلیغ کرو، مندر میں جا کر تبلیغ کرو، گرودوارا میں جا کر تبلیغ کرو، جہاں سورج چاند ستاروں کی عبادت ہوتی ہے وہاں پر جاؤ، تمہیں پتا چلے گا یہ کام اتنا آسان نہیں جتنا تم نے سمجھ رکھا ہے۔ اس فریضہ کو انجام دیتے ہوئے وقت کے امیروں سے بھی ٹکر لینی پڑتی ہے، اس فریضہ کو انجام دینے کے لیے جلدی ہوئی آگ میں بھی جانا پڑتا ہے، اس فریضہ کو انجام دینے کے لیے نمرود کے دربار میں بھی آنا پڑتا ہے۔ تم تبلیغ کرتے ہو مسلمانوں کے سامنے، تم تبلیغ کرتے ہو مسجدوں میں جا کر، ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی کفر کرنے، یہ بہت عظیم فرق ہے ان کی اور تمہاری تبلیغ میں، یہ بہت بڑا فرق ہے ابراہیم علیہ السلام اور تمہاری تبلیغ میں۔ اور میں رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ فرماتے ہوئے کوئی بستر نہیں اٹھایا، کوئی چینک ہاتھ میں نہیں اٹھائی، آپ تو بغیر اسباب کے اس مسبب الاسباب پر بھروسہ کرتے ہوئے اس میدان میں اترے تھے۔ حضرات گرامی، کیونکہ قوم ستاروں کو پوچھ رہی تھی تو حق کو واضح کرنے کے لیے اس قوم کی بولی میں ہی بات کی کہ یہ ستارہ میرا رب ہے۔ قوم بڑی خوش ہوئی کہ شاید ہماری تعداد میں اضافہ ہو گیا، مگر جب صبح کو وہ ستارہ غروب ہوا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَلَمَّا عَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْعَافِلِينَ، پھر جب وہ ڈوب گیا تو بولے میں نہیں پسند کرتا ڈوب جانے والے کو۔ فرمایا میں اس رب کو مانتا ہوں جو ازل سے ابد رہے گا، اس کو فنا نہیں ہے، وہ باقی ہے اور باقی رہے گا۔ یہ تمہارا رب ہے جو ڈوبنے والا ہے، وہ میرا رب ہے جو باقی رہنے والا ہے۔ پھر 14ویں کے چاند کو پوری آب وقاب اور حسن و جمال کو دیکھا تو ان لوگوں سے پوچھا جو چاند کی پجاری تھے، فرمایا فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، پھر جب دیکھا چاند کو چمکتے ہوئے تو کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ ستارہ کی نسبت زیادہ حسین بھی ہے اور چمکدار بھی ہے، کیا یہ میرا رب ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَلَمَّا عَفَلَ قَالَ لَئِن لَمْ يَهْدِنِ رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، پھر جب چاند بھی ڈوب گیا تو فرمایا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو البتہ ضرور میں بھی گمراہوں کی قوم میں سے ہوتا۔ فرمایا لوگوں تم اس چاند کی پجاری ہو جو کبھی گھٹتا ہے اور کبھی بڑھتا ہے، پہلی تاریخی
درمیانی تاریخوں میں وہ مکمل ہو جاتا ہے اور آخری تاریخوں میں پھر گھٹتا رہتا ہے، پھر بالکل ہی غروب ہو جاتا ہے۔ یہ تو رب کیسے ہو سکتا ہے؟ رب تو وہ ہے جو الآن کما کان جیسا پہلے تھا ویسا ہی اب ہے اور ویسا ہی بعد میں رہے گا، نہ وہ گھٹتا ہے اور نہ ہی وہ بڑھتا ہے۔ تو حضرات کرام توجہ چاہوں گا، آپ نے یہاں بھی کس حکمت سے سمجھایا اور وہی رشد سامنے آیا جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے اس کی نیک راہ عطا کر دی اور ہم اس سے خبردار تھے۔ اسی لیے فرمایا لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو البتہ ضرور میں بھی گمراہوں کی قوم میں سے ہوتا۔ گویا کہ یہ قوم ضالین تھی جو ستارہ اور چاند کی پرستش کر رہی تھی۔ اس مرتبہ آپ نے ان کو نشاندہی کرتے ہوئے تھوڑا سا جھنجھوڑا اور پہلے سے کچھ سخت الفاظ استعمال فرمائے۔ حضرات گرامی، پھر نصف نہار کے وقت آپ نے دیکھا کہ لوگ سورج کی عبادت کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ، پھر جب دیکھا سورج کو چمکتے ہوئے تو فرمایا کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ بہت بڑا ہے، ستارہ سے چاند بڑا ہے، چاند سے سورج بڑا ہے۔ فرمایا ان سب سے بڑا ہے، اکبر، بہت زیادہ بڑا ہے۔ تو تم اس لیے پوچھتے ہو کہ اس کی چمک دمک چاند ستاروں سے زیادہ ہے، تم اس کی اس وجہ سے عبادت کرتے ہو۔ فَلَمَّا قَالَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، پھر جب سورج بھی ڈوب گیا تو فرمایا کہ اے میری قوم، میری شرک سے بری ہوں جو تم کرتے ہو۔ تم سورج کو پوچھتے ہو کہ ہاذا اکبر، یہ بہت بڑا ہے، میں اس رب کو پوچھتا ہوں کہ اللہ اکبر جو سب سے بڑا ہے۔ سورج دن میں ہے، رات میں نہیں ہوگا، مگر میرا رب دن میں بھی موجود ہے اور میرا رب رات میں بھی موجود ہے۔ تو اس رب کے برابر اس سورج کو سمجھ کر شرک کرتے ہو، تو اس شرک سے میں بری ہوں۔ حضرات گرامی، اسی طرح قوم کو، رشتہ داروں کو اور اپنے چچا کو آپ نے رشد و ہدایت کا راستہ دکھایا، لیکن وہ نہ مانے اور یہ اطلاعات نمرود تک بھی جا پہنچی۔ نمرود تھا بادشاہ، نمرود تھا خود معبود اپنے آپ کو سمجھتا تھا، اس لیے اس نے اپنی جھوٹی اہمیت کو بچانے کے لیے آپ کو دربار شاہی میں بلایا۔ تو یہ شمع توحید کا پروانہ وہاں بھی نہ ہچکچایا اور جان دینے کے لیے پہنچ گیا۔ اسی منظر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑتا تھا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی۔ توجہ چاہوں گا، یعنی وہ ملک کا حقیقی مالک بن بیٹھا تھا، وہ اس پر جھگڑا کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے تھے کہ حقیقی مالک اللہ ہے، اور وہ کہتا تھا کہ مجھے کہو حقیقی مالک، کیونکہ انا ربکم الاعلی۔ توجہ چاہوں گا، پتا چلا کہ وہ حقیقت اور مجاز کے فرق کو نہیں سمجھ سکا، نہ نمرود حقیقت اور مجاز کی تمیز کر سکا اور نہ ہی اس کی ذریت حقیقت اور مجاز کی تمیز کر سکی۔ بس وہ یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوا، بس یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اس کی ذریت آج گمراہ ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے تم مالک مجازی ہے، اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالک مجازی ہے، مگر یہ وہابی اللہ کہتے ہیں تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک حقیقی سمجھ کر شرک کرتے ہو۔ حالانکہ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ تملیک سے مالک ہے، ان کو تملیک مالک الملک سے مالک عالم کہا تو پھر تجھ کو کیا۔ حضرات گرامی، نمرود نے کہا کہ اے ابراہیم تمہارا رب کون ہے؟ فرمایا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، کیونکہ وہ حقیقی رب ہے اس لیے مارنا اور جلانا اسی کی سزاوار ہے۔ نمرود کی سمجھ میں بات نہ آئی اور جواب میں فوراً بولا کہ پھر یہ کام حقیقی رب میں ہوں کیونکہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ قال انا احیی و امیت، کہا کہ اس نمرود نے
میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نمرود نے ایک تختہ دار پر چڑھے ہوئے مجرم کو اتار دیا اور کہا کہ میں نے اسے زندہ کر دیا, اور ایک راہ چلتا مسافر کو پکڑ کر قتل کر دیا اور کہا کہ اسے میں نے مار دیا اور کہا اے ابراہیم دیکھ لو میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تو فوراً دوسری دلیل ارشاد فرمائی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. کہا ابراہیم نے بس بے شک اللہ مالک حقیقی وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع فرماتا ہے, اگر تو بھی مالک حقیقی ہے تو تو مغرب کی طرف سے سورج کو طلوع کر دے. اب نمرود پر حقیقت سورج کی طرح روشن ہو کر منکشف ہو گئی, کیونکہ وہ سورج مغرب سے طلوع نہیں کر سکتا تھا. اب حقیقت منکشف ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَهُبِطَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. تو ہوش اڑ گئے اس کافر کے اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس رشد و ہدایت سے بات کی جو انہیں عطا ہو چکا تھا. نمرود نے اس ضلالت اور گمراہی سے بات کی جو اس کو شیطان نے سکھائی تھی. رحمان والے ہوئے غالب, شیطان والے ہوئے مغلوب. شیطان کب تک حق کا مقابلہ کر سکتا تھا, آخر مجبور ہوا, نیز پر نابود ہونے لگا تو پھر گناہ گردی پر آ گیا. کفر نے آخر کیا کیا؟ یہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالوا حرقوا وانصروا الہکم ان کنتم فاعلین. انہوں نے کہا کہ جلا دو ابراہیم کو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم ہو مدد کرنے والے. تو حضرات اکرام توجہ چاہوں گا, کفر ان کو اتنا بھی پتا نہیں چلا, یہ بھی ان تمیز نہیں کر سکا کہ اللہ وہ ہوتا ہے جو مدد کیا کرتا ہے, اللہ وہ نہیں ہوتا جو مدد کروایا کرتا ہے. تو جب آپ کو آگ میں ڈالنے لگے تو رب حقیقی نے مدد فرمائی اور آپ کو حکم فرما دیا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. ہم نے فرمایا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم پر. تو حضرات اکرامی میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ جب آگ ٹھنڈی ہوئی ہوگی تو پیارے خلیل اللہ نے ضرور کہا ہوگا کہ اے اپنے خداؤں کی مدد کرنے والوں, یہ تمہارا خدا ہے جو مدد کے محتاج ہے اور وہ میرا خدا ہے جس کی مدد کا میں محتاج ہوں. اس خالق حقیقی نے اکیلے خود میری مدد کر کے نار کو گلزار بنا دیا. جبریل سے بھی مدد نہیں لی, کسی فرشتہ کو بھی نہیں بھیجا کہ جا کر آگ پر پانی لا کر اسے بجھا دو, بلکہ وہ ایسا قادر مطلق ہے کہ آگ جل بھی رہی تھی مگر گلزار تھی, شعلے اٹھ بھی رہے تھے مگر گلزار تھی. اس آگ میں خلیل آ جائے تو یہ آگ گلزار, اسی آگ میں خلیل کو ماننے والے آ جائے یہ آگ گلزار, اور اسی آگ میں اگر کوئی منکر آ جائے تو یہ اس کے لیے عذاب ہے. تو حضرات اکرام توجہ چاہوں گا, پتا چلا کہ جب نسبت کی وجہ سے آگ نے ابراہیم علیہ السلام کے لباس کو نہیں جلایا, جب نسبت کی وجہ سے آگ نے ابراہیم علیہ السلام کے نالائن مبارک کو نہیں جلایا, جب نسبت کی وجہ سے آگ نے نمرود کی بیٹی کو نہیں جلایا, تو اسی نسبت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو بھی آگ نہیں جلائے گی. ہمیں نسبت ہے در رسول سے, ہمیں نسبت ہے نالائن رسول سے, ہمیں نسبت ہے آل رسول سے, ہمیں نسبت ہے اصحاب رسول سے, ہمیں نسبت ہے اولیاء رسول سے. تو آگ ہمیں کس طرح جلا سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مذہب حق اہل سنت و جماعت پر قائم اور دائم رکھے.